اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق پر میزائل حملہ۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق میزائل حملے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کے فضائی دفاع نے دمشق میں دشمن کے اہداف کو روک دیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قریب ہوا۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہدف ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکار ہیں۔ حملے میں 2 غیر ملکی شہریوں سمیت 4 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کا اشارہ۔ حکومت سے پی ٹی آئی کو مثبت سیاست کا موقع دینے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو۔ کہا آج بھی تحریک انصاف کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ اس وقت مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ 2014-15 میں آپ کو اچھی طرح علم ہے کس طرح ڈی چوک کے اوپر کئی ماہ یہاں پر دھرنا دیا گیا۔ یہ جو دھرنے اب دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ 2014 اور 15 کی سازش کو کسی صورت دہرانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح پیغام دے دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، فسادیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پی ٹی آئی کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ کراچی جیسے واقعات ملک کے خلاف سازش ہیں۔ ایک دن کی جو سٹرائف ہے یا سٹرائک ہے، میں دونوں چیزوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ عوام اور ملک کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ اس کی معیشت پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ احتجاج اور ہڑتال سے ایک دن میں 190 ارب روپے کا نقصان۔ 3 سے 4 دن میں اسلام آباد کے 8 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہڑتال کرنے والے اپنے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بری خبر، قرضوں کے بوجھ تلے دبی حکومت کا مزید قرض لینے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے مالی سال 2024-25 کے لیے 19.2 ارب ڈالر کا قرض لینے کا پلان تیار کر لیا۔ میں نہ مانوں، آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا مطالبہ۔ گنڈا پور کی پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی، کہتے ہیں فیصلے کرنے والوں کو ملک کا کوئی خیال نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہا تھا ہماری فوج سے کوئی لڑائی ہے اور نہ ہی کوئی فوج مخالف ایجنڈا۔ اگر صوبہ چلانے کے قابل نہیں ہیں تو پختونخوا کی جان چھوڑیں۔ جانوروں کی جگہ مویشی منڈیاں ہوتی ہیں، اسمبلیاں نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل۔ کہا نواز شریف کے بغض میں جلتا آپ کا لیڈر اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ کے پی کا ایوان بنا جنگ کا میدان۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین لڑ پڑے۔ نیک محمد داوڑ اور اقبال وزیر کے درمیان گالم گلوچ، ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ اجلاس 14 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ تحفظ موومنٹ کی جو پچھلے 6 مہینوں کی اگر آپ ایکٹیویٹی کو دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے باہر پاکستان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے کیے، پاکستان مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈنگ بھی کی۔ پی ٹی ایم نے پاکستان پرچم کو نظر آتش کیا۔ بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں پر حملے کیے۔ پی ٹی ایم کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کلدم پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کی وجوہات بتا دیں۔ فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کا گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ فتنہ الخوارج نے پشتون قومی عدالت کی حمایت میں ضلع خیبر میں 5 روزہ فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ کلدم پی ٹی ایم کی سرگرمیاں بظاہر پشتون عوام کے حقوق کی جنگ، حقیقت اس کے برعکس۔ کلدم پی ٹی ایم دراصل فتنہ الخوارج کا دوسرا نظریات ریاست مخالف ایجنڈے پر مبنی ہے۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت نے مولانا کی تجویز مان لی۔ ایس سی او کانفرنس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ مولانا اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حوالے کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا مسودہ جے یو آئی سے شیئر کرے گی۔ آئینی ترمیم سے آئین کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا الزام
کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بھی سر کاٹے جا رہے ہیں، بلاول بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ آئین کی تبدیلی کے ذریعے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج کریں گے۔ آئین کا اور قانون کا سہارا لے کے آپ ہماری انسلٹ کرتے ہو، مجبور کرتے ہو کہ ہم اس حد تک جائیں کہ ہم بندوق اٹھائیں۔ دیکھیں اس حد تک آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو، یقین جا رہے تم نے تو اپنی طرف سے حرکت کی، تم نے فیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا جارحیت کی، تم نے عملاً طور پر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ مخصوص نشستیں کون کون سی جماعت کو ملیں گی؟ الیکشن کمیشن کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے بعد مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ، پنجاب میں نئے احتجاجی پروگرام کا شیڈیول تیار کر لیا۔ پنجاب کے بعد اسلام آباد میں احتجاج کی دوبارہ کال دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور سمیت 2000 سے زائد کارکن نامزد، دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں دی سہولیات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، علی امین گنڈاپور نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا، اعظم سواتی نے مظاہرین کی مالی معاونت کی، ایف آئی آر کا متن۔ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری، صہیونی فوج نے بیروت میں حزب اللہ ہیڈ کوارٹر پر بم برسا دیے، سینئر رہنما سہیل حسین حسینی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، میزل جبل، رشاف اور مجیب کے علاقوں میں حملوں میں متعدد شہری شہید اور زخمی، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر، حیفا شہر اور دیگر غیر قانونی آبادکاری والے علاقوں پر میزائل داغ دیے، صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ غزہ میں 1 سال بعد بھی اسرائیلی بربریت نہ تھم سکی، بریج کیمپ، رفح، دیر البلا سمیت کئی علاقوں میں صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 25 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 41,965 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کی جوابی کارروائیوں میں 1 صہیونی فوجی ہلاک، مغربی کنارے جنین شہر میں بھی جارحیت کے دوران کئی فلسطینی زخمی۔ یو این سیکریٹری جنرل نے غزہ کو غیر محفوظ قرار دے دیا، انتونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ جنگ کا 1 سال انسانی، سیاسی اور اخلاقی بحران کا سال رہا ہے، مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی انسانی صورتحال انتہائی خراب ہے، انروا کو امدادی کارروائی سے روکنا غزہ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، لبنان میں اسرائیلی حملے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے تحت عدم پھیلاؤ کانفرنس، 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر کے اسکالرز اور ماہرین کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری مکالمے کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس نے عالمی عدم پھیلاؤ کی کوششوں کے لیے پاکستان کے عزم کو تقویت بخشی۔ کراچی میں چینی انجینئرز پر حملہ، کے پی حکومت کا وفاق سے بڑا مطالبہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس، غیر ملکیوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں اور دیگر وسائل مانگ لیے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی تحقیقات میں مزید تیزی، ذرائع کے مطابق کانوائے کے نکلنے کی خبر دینے والا ملزم بھی پکڑا گیا، سہولت کار ایئرپورٹ کے قریب عمارت میں روپوش تھا، جائے وقوع کے اطراف میں کیمرے نہ ہونے کا بھی انکشاف۔ میرپور خاص میں توہین مذہب کے الزام میں قتل ڈاکٹر شاہ نواز کیس میں پیش رفت، 4 ملزمان پنجاب سے گرفتار، انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، چاروں ملزمان 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں مزید 4 پولیو کیسز رپورٹ، تحصیل ٹھل میں پولیو کے 3 نئے کیسز سامنے آئے، 4 سالہ دانش، 3 سالہ صدف اور 4 سالہ زین لاشاری میں وائرس کی تصدیق، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 22 ماہ کے بچے میں پولیو کی تصدیق۔ معروف اداکار مظہر علی کو سقی حسن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، شعبے سے وابستہ افراد اور دیگر شخصیات نے شرکت کی، مرحوم آج صبح طویل علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ راجن پور میں شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آج سے آغاز ہوگا، عرس کی تیاریاں مکمل، کوٹ مٹھن میں واقع درگاہ پر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ملتان ٹیسٹ کا دوسرا روز بھی پاکستانی بلو بازوں کا نام، سلمان آغا 20 سینچری، سعود شکیل 82 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، پاکستان نے پہلی اننگ میں 556 رنز بنا کر پوزیشن مضبوط کر لی۔
ایٹکنسن اور برائڈن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مہمان ٹیم نے کھیل کے تیسرے روز اپنی نامکمل اننگز کا آغاز کرے گی. اور مردان میں پہلے خواتین سپورٹس گالا کا انعقاد. کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، فٹ بال اور دیگر روایتی کھیلوں کے مقابلے 200 سے زائد خواتین کھلاڑیوں کی شرکت.